الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں عدت کے بارے میں کچھ باتیں، چند مسائل اس کے عرض کیے جائیں گے۔ عدت کے لفظی معنی الاحصاء کے ہیں، یعنی شمار کرنا، اور فقہ اور شریعت کی اصطلاح میں عدت اس انتظار کو کرتے ہیں جو شوہر کی وفات کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد عورت کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اس میں کئی مسائل ہیں۔ بنیادی طور پر ایک عدت وہ گزرتی ہے جب طلاق واقع ہو جاتی ہے عورت کے اوپر، اور دوسری عدت اس وقت لازم ہوتی ہے جب شوہر کی وفات ہو جائے۔ پہلے ہم طلاق کی عدت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، اس کے بعد وفات کی عدت کے بارے میں عرض کریں گے۔ یہ بات پہلے ہی عرض کر دوں کہ عدت کے اکثر احکام خود قرآن مجید سے ماخوذ ہیں۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ عورت ایسی ہے جس کو حیض آتا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن مجید نے اس کی عدت 3 حیض مقرر کیے ہیں، بشرطے کہ وہ مدخول بہا ہو یا خلوت صحیحہ واقع ہو چکی ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کو خلوت صحیحہ سے پہلے، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معنی ہوئے بغیر دونوں یکجا ہو جائیں، ایک کمرے میں ہو جائیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحیح خلوت ہو گئی ہے۔ کوئی معنی موجود نہ ہو جو ان کو یکجا ہونے سے روک سکے تو اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر خلوت صحیحہ سے پہلے یا دخول سے پہلے کسی شوہر نے طلاق دے دی ہو تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر بالکل ہی عدت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا۔ اگر تم نے دخول سے پہلے ان کو عورتوں کو طلاق دے دی تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جو ان کے اوپر گزارنی لازم ہو۔ اور اگر دخول کے بعد طلاق دی گئی لیکن اس عورت کو حیض بالکل نہیں آتا، یا تو اس وجہ سے کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو اگر اس طریقے کی عورت کو طلاق دے دی گئی ہو تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، کہ جن عورتوں کو حیض آیا ہی نہ ہو یا جن کے حیض سے مایوسی ہو گئی ہو تو وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی۔ اب یہ جو 3 مہینے ہوں گے، اگر کسی مہینے کی، چاند کے مہینے کی 1 تاریخ کو طلاق دے دی گئی ہے تو پھر وہ 3 مہینے چاند کے لحاظ سے ہوں گے، چاہے وہ 29 کے مہینے ہو چاہے وہ 30 کے مہینے ہوں، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں طلاق دی گئی ہو تو ایسی صورت میں دن کے اعتبار سے ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا، اور اس طرح کل عدت 90 دن کی ہوگی۔ تو اگر کوئی عورت اس طریقے کی ہو جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو تو اس کی اس طریقے سے عدت ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت بیمار ہو، کسی عورت کو بیماری ہو جس کی وجہ سے مسلسل اس کو حیض آ رہا ہو اور خون آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ عدت کس طرح گزارے گی؟ تو اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ 7 مہینے پھر عدت گزارے گی۔ 7 مہینے تک اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ 7 مہینے جب وہ گزار لے گی تو وہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عدت پوری ہو گئی۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں یہاں پر کہ جو عدت گزارنی ہے، اگر طلاق کا پتہ چلے تو طلاق کے وقت سے ہی یہ عدت گزرنا شروع ہو جاتی ہے، اور طلاق کا اگر پتہ نہ چلے تب بھی طلاق کے وقت ہی سے عدت گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر
کسی عورت کے پورے ایام گزر گئے اور بعد کو پتا چلا کہ شوہر نے پہلے طلاق دے دی تھی اور اس کے 3 حیض گزر گئے یا مہینے سے عدت گزارنی تھی تو 3 مہینے اس کے گزر گئے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت کو گزرا ہوا مانا جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت حمل سے ہو۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، اس کو طلاق دی گئی، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے اس میں پورے 9 مہینے لگ جائیں، اور چاہے ادھر طلاق دی گئی کہ ادھر تھوڑی دیر کے بعد فوراً وضع حمل ہو جائے تو فوراً ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو وہ صورتیں ہیں جب طلاق دینے پر عدت گزارنی ہوتی ہے۔ بقیہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی ولادت کا ہو جانا، فوراً ہی اس کی عدت گزر جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی وہی آیت کریمہ ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر لیں۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہوگی کہ اگر پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے چاند کے لحاظ سے ہوں گے، چاہے 29 کو ہوں چاہے 30 کے ہوں، اور بقیہ 10 دن 5ویں مہینے کے بھی اس میں جوڑے جائیں گے۔ اور اگر درمیان میں وفات ہوئی ہو تو ایسی صورت میں پھر ہر مہینہ 30 دن کا جوڑا جائے گا، اور پھر اس طریقے سے کل 130 دن اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ جو عدت گزارنی ہوتی ہے، اگر مطلقہ رجعیہ ہو، کسی عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہو، تو وہ تو زیب و زینت وغیرہ سب اختیار کر سکتی ہے۔ بقیہ جو عورتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مطلقہ ہوں چاہے متوفی عنہا زوجہا ہوں، ان کے اوپر احداد بھی لازم ہوتا ہے، یعنی سوگ کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک نکاح ایک نعمت ہے جو کہ وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کا سوگ اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اور سوگ کا یعنی احداد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیب و زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ترک کر دیا جائے، نہ تو وہ زیورات میں سے کسی کو استعمال کرے، نہ تو وہ بھڑکیلے کپڑے پہنے، نہ تو وہ چوڑی وغیرہ جو ٹائپ کی چیزیں ہیں اس طرح کی کسی چیز کو پہنے۔ البتہ بہت سے جگہوں پہ رواج ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں، تو یہ توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو نکال لینا چاہیے۔ پہننا بہرحال ان دنوں میں چوڑیوں کا جائز نہیں ہے، اور اس کا خلاصہ پورے کا یہی ہے کہ زیب و زینت کی کوئی بھی چیز اختیار کرنا، کپڑے کوئی سفیدی پہننا لازم نہیں ہے۔ اگر رنگین بھی کپڑے ہیں لیکن وہ پرانے ہو چکے ہیں، رنگ ان کا اڑ چکا ہے، تو ان کو بھی پہنا جا سکتا ہے۔ جہاں تک عدت کے دوران پردہ کرنے کا تعلق ہے تو اس میں اسپیشل طور سے پردے کے لیے کوئی الگ سے حکم نہیں آیا ہے۔ جن مردوں سے پہلے پردہ تھا انہی مردوں سے بعد میں بھی پردہ رہے گا، اور جن مردوں سے پہلے پردہ نہیں تھا ان سے بعد میں بھی پردہ رہے گا۔ جن مردوں سے پردہ نہیں ہوتا ہے وہ کون کون ہے؟ وہ ہر اس طرح کا مرد ہے جس سے کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کون آتا ہے؟ اپنے بھائی آتے ہیں، اپنے بیٹے آتے ہیں، باپ، اسی طریقے سے بھتیجے، بھانجے، اسی طریقے سے یہ جو عورت ہوتی ہے، کوئی عورت ہو تو اس کا داماد بھی اس کے محارم میں شامل ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پردہ کن لوگوں سے کیا جاتا ہے؟ اس میں جیٹھ، دیور، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ سب آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی گھر میں عورت ہے اور وہاں ان زاد بھائیوں کی آمد و رفت کثرت سے ہے یا جیٹھ اور دیور کی آمد و رفت کثرت سے ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ان سے الگ رہنا اس کے اوپر ضروری ہے، بلکہ اس میں چہرہ ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، ہتھیلی اپنی ظاہر کر سکتی ہے، البتہ ہاتھ کھولنا، بال کھولنا، اس کی سب کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جب تک اس حالت میں ہے، عدت جب تک عورت گزار رہی ہے، سوگ اس کو منانا پڑ رہا ہے، اس درمیان میں اس کے لیے تیل لگانا بھی ممنوع ہوتا ہے، چاہے خوشبودار ہو چاہے بغیر خوشبو کا ہو۔ اسی طرح سرما اور کاجل وغیرہ لگانا بھی ممنوع ہوتا ہے۔ البتہ اگر آنکھ میں درد وغیرہ ہے اور سرما لگانے کی عادت ہے، اس کے بغیر نہیں مٹتا ہے، تو وہ پھر آنکھ میں سرما لگا سکتی ہے۔ اور اگر سر میں بال بہت زیادہ الجھ گئے ہیں
جس کی وجہ سے ضرورت ہو گئی ہے ان میں کنگھی وغیرہ کرنے کی، تو پھر بغیر خوشبو والا تیل لگا کے کسی موٹے دندانے والی کنگھی کے ذریعے سے بالوں کا جو الجھاؤ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عدت کے دوران میں باہر نکلنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اور حکیم سے علاج کرانے کے لیے جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جس گھر میں، اصل تو یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزاری جائے، اگر وہ گھر ایسا ہے کہ اس میں عدت گزارنا ممکن نہیں ہے، وہاں اپنی عزت و عصمت کو خطرہ ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، یا وہ گھر بہت کمزور ہے جہاں عدت نہیں گزاری جا سکتی، یا وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے جن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، تو وہاں سے قریبی جگہ جو اس کے متعلقین رہتے ہیں وہاں بھی جا کے عدت وہ گزار سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ نکل سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت و گزار رہی ہے، لیکن کھانے پینے کا کوئی سامان شوہر نے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے کسب معاش کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی نکلنے کی اجازت ہے۔ ایک مسئلہ یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی عورت اگر کوئی اپنے قریبی اعزاء میں سے کسی کا انتقال ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائیں تو کیا ان کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس میں شرکت کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے، اصلاً فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن چونکہ مرض وغیرہ کے موقع پر نکلنے کی اجازت دی ہے، اس پر قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو بہت بے چینی ہو جائے، بغیر چین نہ ہو، اتنے قریبی عزیز کا انتقال ہوا ہو جیسے باپ بھائی وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں وہ چلی جائے، لیکن اس کا اہتمام کرے کہ دن کو جائے اور رات کو واپسی کر لے۔ تو یہ چند باتیں ہیں ہم نے جو عدت کے متعلق عرض کر دی، بقیہ اس کے مسائل میں تو بہت باریکیاں بھی ہوتی ہیں، بڑے تفصیلی مسائل اس کے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز پیش آئے اور کوئی ضرورت ہو تو اس کو کسی عالم دین سے سمجھ لینا چاہیے، جو اچھے عالم دین ہو، یا کسی کتاب میں پڑھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔